آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر حضور علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں برہان کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہوتا ہے دلیل، اور برہان کہا جاتا ہے ایسی دلیل کو کہ جو دعوے کو پختہ کر دے، اور دعوے کو ایسے پختہ کرے کہ جو منکرین اور مخالفین ہیں وہ عاجز آ جائیں اور اس دعوے کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ دلیل کہا جاتا ہے ایسے دعوے، برہان کہا جاتا ہے ایسی دلیل کو جو دعوے کو پختہ کر دے اور جو مخالفین اور منکرین ہیں وہ عاجز آ جائیں۔ تو اب یہاں پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ چکی ہے۔ رب نے جو جو دعوے کیے ہیں، رب کے ہر دعوے کی دلیل ہم نے تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ اب یہاں پر اس دلیل سے مراد کیا ہے، برہان سے مراد کیا ہے؟ تو امام ابو حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الجمہور علی ان البرہان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیہ کریمہ میں برہان سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارے محبوب تمہارے پاس ہماری دلیل بن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا وہ سارے انبیاء معجزات لے کر آئے تھے، دلیلیں لے کر آئے تھے۔ جب کوئی قوم ان سے مطالبہ کرتی تو وہ انبیاء کرام اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ پیش کرتے تھے، اور اس معجزے کو دیکھ کر سامنے والے عاجز آ جاتے تھے اور اس نبی کی نبوت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ جب وہ رب کی توحید کا پیغام دیتے، لوگ معجزہ طلب کرتے، وہ معجزہ دکھاتے تو وہ نبی کی نبوت کو بھی مانتے، رب کی توحید کو بھی مانتے۔ تو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ تمام دلیلیں لے کر آیا کرتے تھے، معجزے لے کر آیا کرتے تھے، لیکن جب حضور کی بات آئی تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ پہلے تمام انبیاء دلیلیں لے کر آیا کرتے تھے، ہمارے محبوب خود ہماری دلیل بن کر آئے ہیں۔ پہلے جتنے انبیاء تھے
وہ معجزے لے کر آیا کرتے تھے، ہمارے محبوب خود معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اگر حضور علیہ السلام کے ایک ایک وصف کی بات کی جائے، ایک ایک کمال کی بات کی جائے تو ہر چیز میں حضور معجزہ تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی بات کریں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کا بال مبارک، حضور کا موئے مبارک اپنی ٹوپی میں سیا اور اس ٹوپی کو سر پر رکھ کر میدان جہاد میں جاتے۔ آپ جس جنگ میں تشریف لے گئے، اللہ نے حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی برکت سے آپ کو ہر جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے بال مبارک میں کمال رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ہرقل بادشاہ جو تھا، اس نے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے جناب فاروق اعظم، میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے شاہ ہرقل کے پاس محبوب کا بال مبارک بھیجا، حضور کے بال مبارک کو بھیجا، اور جناب رسول اللہ کا بال ہرقل نے ایک ٹوپی میں سیا اور اس بادشاہ نے اس ٹوپی کو سر پر رکھا تو اللہ نے محبوب مکرم کے بال مبارک کا صدقہ اس کے سر کے درد کو دور فرما دیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی ہر چیز میں معجزہ رکھا، جس وصف میں دیکھے محبوب کمال ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب حبیب، وہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اچانک ان کا جو پاؤں ہے وہ سانپ کے انڈوں پر آ گیا، اور وہ ایسے زہریلے انڈے تھے کہ جیسے ہی ان پر پاؤں آیا تو انڈے ٹوٹے اور ایسا زہر پھیلا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ تو اب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے حضور کے لعاب دہن کا صدقہ ان کو بینائی عطا فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ایک ایک چیز میں کمال رکھا تھا، اور کتنا اللہ نے کمال عطا فرمایا وہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں میرے والد گرامی جب 80 سال کی عمر کو پہنچے، 80 سال کی عمر کو پہنچے تو فرماتے ہیں اللہ نے حضور کا صدقہ ایسی بینائی عطا فرمائی تھی کہ جوان اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے، 80 سال کی عمر میں جتنا دور میرے والد گرامی دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا صدقہ ایسا کمال عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ اگر ایک ایک حضور کا معجزہ بیان کیا جائے تو بہت تاخیر ہو جائے گی، فقط ایک اور بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عکاشہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں جنگ کے موقع پر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹی ہے، آپ حل ارشاد فرمائیں، اب کیا کروں؟ دشمن سے لڑنا ہے، تلوار ٹوٹ چکی ہے، اب کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ اٹھائی اور شاخ اٹھا کر جناب حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ جیسے ہی حضرت عکاشہ نے وہ شاخ درخت کی تھامی تو اللہ نے حضور کا صدقہ اس شاخ کو تلوار بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کمالات عطا فرمائے تھے۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ابتدائی باتیں سماعت کر لی کہ حضور علیہ السلام کا بال مبارک اگر خالد بن ولید ٹوپی میں رکھتے ہیں اللہ ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے، اگر ہرقل بادشاہ حضور کا بال مبارک ٹوپی میں سی کر ٹوپی سر پر پہنتا ہے اللہ سر کا درد دور فرما دیتا ہے، حضور لعاب دہن اگر کسی صحابی کی آنکھوں پر لگاتے ہیں بینائی لوٹ آتی ہے، اگر حضور ایک درخت کی شاخ اٹھا کر صحابی کو تھماتے ہیں وہ شاخ تلوار بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات تو بے انتہا ہیں، لیکن حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ بڑا خوب فرماتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت حضور کو کوئی معجزہ عطا نہ فرماتا، حضور قرآن لے کر نہ آتے، حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے، نہ تو درخت آ کر محبوب کو سجدہ کرتے، نہ ہی حضور کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے، نہ محبوب کی دعا کا صدقہ ڈوبا سورج پلٹتا، اگر حضور کوئی معجزہ بھی نہ لے کر آتے تو عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اللہ نے محبوب کو چہرہ ایسا عطا فرمایا تھا لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور محبوب کا کلمہ پڑھتے جاتے۔
فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ بھی لے کر نہ آتے تو محبوب کا چہرہ ہی کافی تھا، لوگ محبوب کا چہرہ دیکھتے اور لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے ایسا محبوب مکرم کو چہرہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ یہودیوں کے عالم تھے تو یہودیوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبوت کا دعوے دار ہوں، میں نبی ہوں، آپ جائیں ان کا امتحان لیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حضور علیہ السلام پر معاذ اللہ جھوٹ کی تہمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ جائیں اور جا کر ان سے سوال و جواب کریں، امتحان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ابھی کوئی سوال نہیں کیا، ابھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، لوگوں ایسا حسین چہرہ اللہ کبھی جھوٹوں کو عطا نہیں فرماتا۔ اللہ نے تو محبوب کو چہرہ ایسا عطا فرمایا ہے کہ حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ نے محبوب کو ایسا چہرہ عطا فرمایا ہے کہ جو محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا بے مثال محبوب کو حسن عطا فرمایا تھا، اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ نے محبوب کو جو حسن عطا فرمایا تھا وہ حسن بھی معجزہ تھا۔ اللہ نے محبوب کو حسن عطا فرمایا تو یہ حسن بھی معجزہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ اور یہاں ایک اور جملہ کہوں گا، اگر ہو سکے سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن نے آ کر محبوب کو نہیں منوایا، میرے محبوب نے قرآن کو منوایا ہے۔ لوگوں نے قرآن پڑھ کر محبوب کو نہیں مانا، بلکہ میرے محبوب کو دیکھ کر لوگوں نے قرآن کو مانا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ نے محبوب کو صورت ایسی بے مثال عطا فرمائی تھی کہ محبوب کی صورت نے قرآن کی ہر صورت کو منوایا ہے۔ اگر آج لوگوں نے قرآن کی صورت کو مانا ہے، ہر صورت کو مانا ہے، تو محبوب کی صورت کی وجہ سے مانا ہے کہ اللہ نے محبوب کو چہرہ ایسا بے مثال عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جب انبیاء کرام تشریف لایا کرتے، جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں تو لوگ کہا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر کہا، اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے کلمہ پڑھو گے، بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار نہیں کر لیتے تب تک تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہمیں کلمہ پڑھانا ہے تو رب کا دیدار کرواؤ، رب کو دیکھے بغیر کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن عظمت رب کعبہ کی قسم، جب محبوب مکرم نے نبوت کا اعلان فرمایا، کسی نے نہیں کہا کہ اے محبوب ہمیں رب کا دیدار کروائیں تب ہم آپ کو مانیں گے، بلکہ نہیں، جو بھی محبوب کا چہرہ دیکھتا تھا محبوب یہی فرمایا کرتے، لوگوں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو اس نے حق کو دیکھ لیا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھا ہے۔ اس لیے محبوب مکرم کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ رب کو دیکھیں گے تو مانیں گے، بلکہ سب نے کہا اگر محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو ہم نے خدا کو مان لیا ہے۔ اللہ نے محبوب مکرم کو ایسا بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ یہاں ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہر مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اگر قرآن کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم نے اگر رحمان کو مانا ہے تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ اگر آج ہم رب کی توحید کے قائل ہیں تو کس کی وجہ سے ہیں؟ محبوب مکرم کی وجہ سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ، ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ ہمیں تو محبوب نے آ کر بتایا ہے کہ خدا کون ہے۔ اگر ہمیں رحمان تک رسائی ملی ہے تو محبوب مکرم کا صدقہ ملی ہے۔ ایک واقعہ اس پر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ، ان کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔
ان کا واقعہ انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام آپ سفر کرتے ہوئے تشریف لے گئے ایک جگہ، حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص موجود ہے، اس نے ایک گھوڑا پکڑ رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بیچنا ہے۔ حضور نے فرمایا کتنے میں بیچنا ہے؟ اس نے قیمت بتا دی کہ اتنے میں بیچنا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا اور ہمارا معاملہ طے ہو گیا، ابھی ہم جاتے ہیں، تیری قیمت لے آتے ہیں، قیمت تجھے دیتے ہیں، گھوڑا لے لیں گے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کیا گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے بیچ چکا ہوں۔ کس کو بیچا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا جی میں ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں، تم ان سے معاہدہ ختم کرو، میرے ساتھ معاملہ طے کرو۔ اس نے کہا کیسے معاملہ ختم کروں، میرا تو معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی گواہ موجود تھے؟ کہا گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ کہا تم مکر جانا، جب کوئی گواہ نہیں ہے تو تم مکر جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام اتنے میں تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے کہا یہ اپنی قیمت لو، مجھے گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا جی میرا اور آپ کا تو معاملہ طے ہی نہیں ہوا، ہمارے درمیان تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، کون سے گھوڑے کی بات کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی تو ہمارا معاملہ طے ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ اتنے میں لوگ جمع ہونے لگے، اور آپ جانتے ہیں جب لوگ زیادہ جمع ہو جائیں تو اس کا اپنا پریشر ہوتا ہے، اس کا اپنا خوف ہوتا ہے۔ جب اس نے لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا، اس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ لوگوں کی طرف چلا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، تو تمام لوگ جانتے ہیں صادق بھی مصطفیٰ ہیں، امین بھی مصطفیٰ ہیں، میری بات تو کسی نے سننی نہیں ہے۔ اس نے فوراً لوگوں کو دیکھا تو اس نے بات بدلی، اور اس نے کہا جی اگر ایسا معاملہ ہو جائے، دو لوگوں کے مابین ایسا تنازع جھگڑا ہو جائے، آپ کی شریعت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ جو آپ کی شریعت فیصلہ کرتی ہے ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری شریعت کہتی ہے جب ایسا معاملہ ہو جائے، جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ گواہ پیش کرے۔ اگر مدعی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو منکر قسم کھائے گا، جو منکر ہوگا وہ قسم کھائے۔ اس شخص نے کہا جی آپ ہیں مدعی، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا معاملہ طے ہوا ہے، آپ گواہ پیش کر دیں۔ اگر آپ گواہ پیش نہیں کر سکتے میں قسم کھانے کو تیار ہوں، کیونکہ انکار تو پہلے کر چکا تھا، قسم کھانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا جی آپ گواہ پیش کریں ورنہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے مجمع میں دیکھا، لیکن حضور جانتے تھے جب معاملہ طے ہوا تو اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا، یہاں گواہی کون دے گا؟ اتنے میں جناب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں سے آگے بڑھے اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو قیمت بتائی ہے، جو معاملہ بتایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں محبوب سچ بول رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں حضور سچ بول رہے ہیں، معاملہ طے ہوا ہے۔ اتنے میں اس گھوڑے والے شخص نے قیمت حضور علیہ السلام سے قبول کی اور گھوڑا حضور کے سپرد کیا اور چلا گیا۔ لوگ بھی بکھرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے فرمایا، اب اس بات کو ذوق سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا اے خزیمہ، گواہی تو آنکھوں سے دیکھ کر دی جاتی ہے، تم نے دیکھا تو نہیں تھا، بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ اے خزیمہ بن دیکھے گواہی کیوں دی ہے؟ گواہی تو دیکھ کر ہوتی ہے۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے کہنے پر ہم نے بن دیکھے خدا کی گواہی دے دی ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مان لیا ہے تو پھر یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ یا رسول اللہ بس آپ نے فرما دیا ہے، جب آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے تو ان چیزوں کی گواہی کون سی وقت رکھتی ہے؟ تو حضرت خزیمہ کا یہ ایمان تھا کہ جب ہم نے محبوب کے کہنے پر خدا کو مانا ہے تو پھر اور کیا رہ گیا ہے جس کو ماننا باقی ہے؟ تو جب حضور نے اپنے صحابی کا یہ ذوق بھرا جملہ، ایمان افروز جملہ سنا تو حضور نے مجمع کو دوبارہ بلایا، جو مجمع بکھر رہا تھا حضور نے بلایا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا اے لوگوں، جب کبھی عدالت کے اندر، کورٹ کچہری کے اندر معاملہ چلا جائے، میری شریعت کہتی ہے کہ دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، دو لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ لیکن آج میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس عدالت کے اندر میرا خزیمہ چلا جائے گا، اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہو جائے گی۔ یہ خزیمہ کو حضور نے شرف عطا فرمایا کہ آپ کی اکیلے کی گواہی حضور نے فرمایا دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے۔ لیکن حضرت خزیمہ نے زمانے کو یہ پیغام دے دیا جو سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ فیض پہنچا،
اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے، ہمیں تو خدا کا پتہ چلا ہے تو محبوب مکرم کی وجہ سے چلا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو محبوب کا چہرہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ امام زرقانی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا قابل غور واقعہ ہے۔ امام زرقانی فرماتے ایک بار حضور علیہ السلام سفر کرتے ہوئے باہر تشریف لائے جہاں ایک قافلہ موجود تھا، ان کے پاس کچھ اونٹ بھی موجود تھے، خیمے لگائے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ بڑا پسند آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بیچنا چاہتے ہو؟ بیچنا چاہتے ہو؟ تو امام زرقانی فرماتے ہیں وہ بیچنا چاہتے تھے کہ نہیں بیچنا چاہتے تھے، لیکن جیسے محبوب نے کہا بیچنا چاہتے ہو، انہوں نے کہا جی ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں، ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے قیمت بتا دی۔ حضور علیہ السلام نے معاملہ طے کہ حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، قیمت تم تک پہنچا دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام اس اونٹ کو لیے اپنے ساتھ چل پڑے۔ جب تک محبوب مکرم آنکھوں کے سامنے رہے وہ حضور کو تکتے رہے، حضور کو دیکھتے رہے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک نے کہا کیا تم نے جو یہ معاملہ طے کر دیا ہے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی ہم تو نہیں جانتے۔ اب ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ کہا تم نے ایسے بندے کے ہاتھ سودا کر دیا جسے جانتے ہی نہیں، اور کہا جی وہ قیمت پہنچا کر چلا جائے گا اور ہم جانتے نہیں تو قیمت کس سے لیں گے اگر وہ لوٹ کر نہ آئے۔ تو اتنے میں ایک بندہ کہنے لگا کہ میں کیسے ان سے قیمت پوچھتا، جب وہ باتیں کر رہے تھے میں تو اسی چیز میں حیران تھا، جب وہ بولتے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ ایک کہنے لگا جب میں نے ان کو دیکھا تو میں اسی چیز میں مصروف ہو گیا کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے ان کے رخساروں سے ایسا نور چمک رہا تھا جس نے پہاڑوں کو روشن کر دیا تھا۔ کوئی کہنے لگا میں تو ان کی زلفوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے کہ اگر مال نہ آیا، اتنے میں خیمے میں عورت موجود تھی، اس نے کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں، وہ ضرور تمہیں آ کر مال دے جائیں گے، تمہاری قیمت پہنچا جائیں گے۔ تو سب نے کہا کہ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا جانتی میں بھی نہیں۔ تو کہا پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ آئیں گے اور اپنا جو بھی مال طے ہوا ہے وہ دے کر جائیں گے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ اتنے حسین چہرے والے تھے کہ میرا دل کہتا ہے اتنا حسین چہرے والا بندہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے محبوب مکرم کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کے صحابہ تشریف لے آئے، قیمت بھی دی، کچھ کھجوریں بھی لے کر آئے کہ حضور نے یہ تمہاری میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے بھیجی ہیں، یہ کھجوریں قبول کرو۔ اب وہ قافلے والے کہنے لگے اب کھجوروں کی بات بعد میں ہوگی، اب معاملات طے ہونے کی بات بعد میں ہوگی، ہمیں بھی بارگاہ رسالت میں لے جاؤ، اب ہم اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، اب ہم خود محبوب کے قدموں میں بکنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حسن ایسا عطا فرمایا تھا جو محبوب مکرم کو دیکھ لیا کرتا وہ محبوب کے قدموں پر قربان ہو جایا کرتا۔ اس لیے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہا وہ عورتیں جو جناب زلیخا کو تانا دیا کرتی تھیں، ملامت کیا کرتی تھیں کہ تم نے تو اپنے غلام سے، جناب یوسف کو غلام کہا کرتے تھے کہ تم نے تو اپنے غلام سے محبت کر لی ہے، لیکن جب ان عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی تو پھر انگلیاں نہیں اپنے دلوں کو کاٹ کر محبوب کے قدموں میں پیش کر دیتی۔ اللہ نے ایسا محبوب کو حسن عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا، حضور علیہ السلام نے ہجرت کی جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ سے کچھ پہلے ایک گھر آتا ہے، حضور علیہ السلام جناب صدیق اکبر سے فرماتے ہیں اے ابو بکر جاؤ پتہ کرو اگر کچھ کھانے کو ہے تو انہیں کہو ہمیں پیش کرو۔ جناب صدیق اکبر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ایک عورت باہر آتی ہے جس کا نام ہے ام معبد۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اے ام معبد اگر کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں پیش کرو۔ ام معبد کہنے لگی کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم خالی نہیں لوٹاتے، لیکن آج ہمارے گھر میں کچھ موجود نہیں، آپ کو کیا پیش کریں؟ اتنے میں حضور علیہ السلام نے ام معبد کے گھر کے کونے میں ایک بکری کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ان سے کہو اگر یہ اجازت دیں تو ہم بکری کا دودھ لے لیتے ہیں۔
ہم بکری سے دودھ نکال لیتے ہیں۔ تو معبد نے کہا کہ میں منع نہیں کروں گی، لیکن اس بکری کی ٹانگوں میں تو گودا ختم ہو چکا ہے، یہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو دوسری بکریوں کے ساتھ چراگاہ تک چل کر نہیں جا سکتی، یہ دودھ کیسے دے گی؟ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے اے معبد، اجازت دینا تیرا کام ہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتارنا محمد عربی کا کام ہے۔ اے معبد تم اجازت تو دو۔ معبد نے کہا ٹھیک ہے، اگر دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ جناب صدیق اکبر بکری کو بارگاہ رسالت میں لے کر آتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت اس بکری کی پشت پر پھیرتے ہیں، اللہ اس کے تھنوں میں دودھ اتار دیتا ہے۔ اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اب ایک برتن لایا گیا، جناب صدیق اکبر نے دودھ نکالا، حضور علیہ السلام کو پیش کیا۔ یہاں ایک جملہ بڑا قابل غور ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے دودھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، فرماتے ہیں دودھ مصطفیٰ نے نوش فرمایا اور راحت مجھے نصیب ہو رہی تھی۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ جب محبوب کو راحت ملے، محبوب کو خوشی ملے تو محب کو بھی خوشی مل جاتی ہے۔ اگر محبوب کو غم پہنچتا ہے، محب کو بھی غم پہنچتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دودھ مصطفیٰ پی رہے تھے اور راحت مجھے مل رہی تھی۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ محبت یہ بھی معجزہ دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو لگے تو زخم آئے مجھے، کہ یہ محبت کی انتہا ہے کہ جب محبوب کے اندر محب فنا ہو جاتا ہے تو محبوب کی خوشی بندے کو محسوس ہوتی ہے، محبوب کا غم بھی بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں محبوب مکرم نے دودھ نوش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دودھ نوش کیا۔ جناب معبد گھر کے سارے برتن لے آئی، سارے برتن ختم ہو گئے مگر بکری کا دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ اللہ نے برکتیں عطا فرمائی تھیں۔ اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، معبد کہتی ہے میں محبوب کا نام نہ پوچھ سکی، لیکن میرے گھر میں اتنی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا کہ جب شام کو میرے شوہر گھر آئے تو کہنے لگے اے معبد بتاؤ تو صحیح آج یہ گھر پر اجالا کس چیز کا ہے، یہ رحمتیں کس چیز کی ہیں؟ تو معبد کہتی ہے میں بھول گئی تھی، محبوب کا نام نہیں پوچھ پائی۔ لیکن یہاں ذوق والی بات سنیے گا، فرماتے میں نام نہیں پوچھ پائی، لیکن جب شوہر نے کہا کہ گھر پر کون آیا تھا کہ آج گھر ہمارا مہک رہا ہے، اجالا ہو چکا ہے، تو معبد کہتے ہیں نام تو نہیں پوچھا تھا، میں نے اپنی طرف سے ایک نام رکھا اور شوہر کو کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ یقیناً جہاں محبوب جلوہ گر ہوں وہاں تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام آپ تشریف لائے، جیسے حضور علیہ السلام گھر میں پہنچے، جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی، حضور کے کپڑوں کو یوں ٹٹول رہی تھی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کپڑے نہیں بھیگے، اتنی بارش ہو رہی تھی آپ کے کپڑے نہیں بھیگے؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ کہیں میری چادر تو نہیں پہن لی تھی؟ اے عائشہ کہیں میری چادر تو نہیں پہنی؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ میں نے آپ کی چادر پہنی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج جہان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو نے جو چادر پہنی ہے میری اس چادر پر اللہ انوار کی بارش نازل فرما رہا تھا۔ یہ جو تو نے بارش دیکھی ہے وہ عام بارش نہیں تھی، وہ انوار کی بارش تھی۔ تو مجھے آپ بتائیں جس محبوب کی چادر پر انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہوں، وہ محبوب خود جس گھر میں جلوہ گر ہوتے ہوں گے وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ جناب معبد فرماتی ہیں ہمارا گھر جو ہے وہ مہک رہا تھا، اجالا ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا کون آیا تھا؟ میں نے کہا آج گھر میں مبارک آیا تھا، آج مبارک آیا تھا۔ اب معبد کہتے ہیں میرے شوہر نے کہا اے معبد بتا تو صحیح مبارک دکھتا کیسا تھا؟ اللہ نے اس کو حسن کیسا عطا فرمایا تھا، اس کا جمال کیسا تھا؟ جناب معبد نے محبوب کا حسن بیان کیا، کہا اے میرے شوہر وہ بڑا حسین تھا، بڑا حسین تھا، لیکن آخر میں جو جملے فرمائے عظمت رب کعبہ کی قسم کبھی کسی نے اپنے محبوب کے لیے ایسے جملے نہیں کہے ہوں گے۔ جناب معبد فرماتے ہیں میرے شوہر وہ بڑا حسین تھا، اتنا حسین تھا اجملہ من قریب واحسنہ من بعید، اللہ نے مبارک کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا وہ دور سے بھی سونا لگتا تھا اور قریب سے بھی سونا لگتا تھا۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا وہ دور سے بھی سونے تھے، قریب سے بھی سونے تھے، بلکہ
میں یہاں پر ذرا سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں دور سے نظر آئیں تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے حسین ہوتے ہیں، لیکن جب قریب آتے جاتے ہیں نقوش واضح ہو جاتے ہیں، چہرے کے نقش نظر آنے لگتے ہیں تو بدصورت ہوتے ہیں، اتنے حسین نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں قریب سے تو بڑے حسین ہوتے ہیں، جیسے جیسے دور جاتے جائیں حسن ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ام معبد فرماتی ہیں اللہ نے محبوب کو حسن ایسا عطا فرمایا تھا، اگر قریب سے دیکھتے محبوب تب بھی سونے ہیں، اگر دور سے دیکھیں محبوب تب بھی سونے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے حسن ایسا عطا فرمایا ہے۔ بلکہ میں یہاں پر یوں کہنا چاہوں گا کہ ام معبد کہتی ہیں قریب سے بھی سونے تھے، دور سے بھی سونے تھے، کہ اگر کسی نے محبوب کو قریب سے دیکھا، ابو ہریرہ نے جب قریب سے دیکھا تو کہا کہ میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اگر حسان بن ثابت نے قریب سے دیکھا تو کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی تعریف کی، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پر گولڑا میں بیٹھ کر دیکھا اس نے بھی کہا کہ صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ جناب ام معبد فرماتی ہیں کہ محبوب کو جس نے دیکھا، قریب والوں نے دیکھا تو کہا محبوب سونے ہیں، اگر دور والوں نے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ محبوب جیسا کوئی نہیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد مصر سے ایک عورت آئی، شفا شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، مصر سے ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے جناب سیدہ میں محبوب کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ محبوب کا تو وصال ہو چکا ہے۔ تو اب اس عورت نے کہا میں محبوب کی قبر انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ نے قبر انور کا دروازہ کھول دیا، وہ عورت محبوب کی قبر انور کے قریب آتی ہے، آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جناب سیدہ عائشہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری بہن کھڑی ہو جا، اٹھو یہاں سے۔ فرماتے جب میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فرماتے جب ہاتھ لگایا تو پتہ چلا روح پرواز کر گئی۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو جس عورت نے دیکھا تھا اس نے تو فقط اپنی انگلیاں کاٹی تھی، مگر محبوب کا حسن تو حسن رہا۔ اگر محبوب کی کسی نے قبر انور کو بھی دیکھا ہے تو اس نے محبوب پر جانیں قربان کر دی ہیں۔ اللہ نے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں اجملہ من قریب واحسنہ من بعید، وہ قریب سے بھی سونے تھے، وہ دور سے بھی سونے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ روزانہ اب ہمارے گھر میں مبارک کی باتیں ہیں۔ صبح کو میرا شوہر جب جانے لگتا تو اس وقت بھی مبارک کی باتیں ہوتی، جب شام کو بکریاں چرا کر واپس آتا تو اس وقت بھی یہی ہوتا کہ بتاؤ تو صحیح کہ مبارک دکھتا کیسا تھا۔ صبح کو بھی محبوب کے حسن کی باتیں، شام کو بھی محبوب کے حسن کی باتیں۔ اگر میں ذوق کے لہجے میں کہوں، اگر محبت کے لہجے میں کہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ ام معبد کے گھر روزانہ محفل میلاد ہوا کرتی تھی، روزانہ محبوب کے میلاد کا ذکر، محبوب کے حسن کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ام معبد اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر مدینہ شہر کی طرف جاتی ہیں کچھ سامان خریدنے کی غرض سے۔ وہاں جناب صدیق اکبر موجود تھے۔ ام معبد کے جب بیٹے نے دیکھا تو پکار کر کہا اے ماں وہ دیکھو مبارک کا دوست آ رہا ہے، مبارک کا دوست نظر آ رہا ہے۔ دونوں صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور صدیق اکبر سے کہا اے صدیق اکبر ہمیں مبارک سے ملنا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ تم جسے مبارک کہتے ہو زمانہ اسے محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، تم اسے مبارک کہتے ہو ہم اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی زیارت کی۔ حضور کی زیارت کے بعد جب شام کو گھر پہنچے تو اب بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں آج میں اپنے بابا کو بتاؤں گا کہ ہم مبارک کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تو ام معبد کہتی ہے میں بتاؤں گی کہ آج میں نے دیکھا ہے۔ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم بتائیں گے ہم نے مبارک کو دیکھا ہے۔ اتنے میں جناب ام معبد کا شوہر گھر آتا ہے تو وہ آتے ہی کہتا ہے اے ام معبد مجھے لگتا ہے آج مبارک پھر ہمارے گھر میں آیا تھا، آج پھر ہمارا گھر چمک رہا ہے، پھر گھر مہک رہا ہے۔ تو ام معبد نے کہا اے میرے شوہر آج مبارک نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کی بارگاہ سے ہو کر آ رہے ہیں، آج ہم نے محبوب کی بارگاہ کی زیارت کی ہے۔ اب یہ باپ، بیٹا اور ماں یہ تینوں جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا، جو محبوب کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اسی لیے بات چل رہی تھی حضور کے معجزات کی، اور میں کہوں گا کہ حضور کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ حضور کا حسن ہے۔ اس لیے حضرت
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ محبوب کو معجزے عطا نہ بھی فرماتا، چہرہ ہی ایسا تھا کہ لوگ چہرہ دیکھتے جاتے، محبوب کا کلمہ پڑھتے جاتے۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا حضرت عباس، کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضور سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عباس آپ بڑے ہیں کہ مصطفیٰ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس یہی کہا کرتے تھے کہ پیدا میں پہلے ہوا تھا مگر بڑے مصطفیٰ ہیں، بڑے مصطفیٰ ہیں، میں پیدا پہلے ہوا تھا۔ حضرت عباس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیسے کیا۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ حضور کے چچا بیان فرماتے ہیں۔ حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جانتے ہیں میں نے آپ کا کلمہ کیوں پڑھا ہے، اسلام قبول کیوں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بتائیے چچا جان آپ نے کیوں میرا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیسے کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ بچپنے کے عالم میں تھے میں نے دیکھا تھا آپ اپنے پنگوڑے اپنے پینگے میں سو رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا تھا آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف پلٹ جایا کرتا تھا، آپ کا اشارہ جس طرف ہوا کرتا تھا چاند ادھر پلٹ جاتا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمایا کرتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کہ محبوب کے کھلونے بھی نور والے ہیں۔ تو چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر پلٹ جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں چچا آپ نے تو فقط اتنا دیکھا تھا، میں آگے کی بات بتاتا ہوں۔ آگے کی بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں چچا آپ نے فقط اتنا دیکھا تھا کہ چاند میرے اشارے پر گھوم رہا تھا۔ اے میرے چچا فقط وہ اشارے پر چلتا نہیں تھا، چاند میری باتیں سنا کرتا تھا، میں چاند کی باتیں سنا کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں چاند میری باتیں سنتا تھا، میں چاند کی باتیں سنتا تھا، صرف باتیں نہیں سنتا۔ حضور فرماتے ہیں چاند جب عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا میں اس کی تسبیح کی آوازیں بھی سنا کرتا تھا۔ چاند جب تسبیح پڑھتا ہے محبوب فرماتے ہیں میں وہ تسبیح کی آوازیں بھی سنا کرتا تھا۔ تو میرا سوال اتنا ہے، آج کی سائنس کے مطابق یہ چاند ہم سے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور رب کا وعدہ ہے محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اگر ایک کمال آج کسی مقام کو پہنچا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کا کمال بھی بڑھتا جائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے وہ محبوب جو اپنے پنگھوڑے میں لیٹ کر لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے سے چاند کی آواز سن سکتے ہیں، وہ یہاں سے مدینے تک غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتے؟ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم محبوب پر درود پڑھتے ہیں، جو محبوب چاند کی آوازیں سننے پر قادر ہیں، رب کی عطا سے وہ غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔